बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमेरात का दिन है और 15 फरवरी 2024 है। आपके सामने आज के अखबारात की कुछ खबरें रखते हैं। जैसा कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और इंतहाई ज़्यादा ये मुतनाज़ा इंतखाबात ठहरे। अब तक कई पार्टियाँ इस पर एहतजाज कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान कहाँ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ क्या कह रही है और मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है। पीपल्स पार्टी इसकी इत्तेहादी बन गई है, पक्की इत्तेहादी नहीं, नीम इत्तेहादी। आइए चलते हैं आज के अखबारात की कुछ खबरों की तरफ। सबसे पहले जंग अखबार, इसकी आज की हेडलाइन है, लीड है, नवाज शरीफ नई हुकूमत के निगरान, अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। मरीम नवाज की तरफ से यह बयान दिया गया है। हुकूमत साजी के लिए पीपीपी और नून लीग के इजलास, इसकी कैच लाइन है जो ऊपर वाली है। नवाज शरीफ से नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, पार्टी सदर की मुख्तलिफ इत्तेहादियों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग, काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। इसकी दूसरी कैच लाइन में कहा गया है, जो पहली कैच लाइन है नीचे वाली, अवाम को महंगाई और बेरोज़गारी से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। हुकूमत साजी के लिए कायम कमेटी का इत्तेफाक, 25 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। 15 सीनियर लीगी रहनुमाओं के नाम वज़रा के लिए ज़ेरे गौर। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दी जाएंगी। IPP से मुआवन खसूसी मुकर्रर किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत थी, अब तो 5 साल के लिए एक दफ़ा तो ये आ रहे हैं। तो उस दौर में जब ये 16 माह के लिए आए तो उस दौरान 85 वजारतें शहबाज शरीफ की थीं। अगली खबर की तरफ चलती हैं, जो इस अखबार की सुपर लीड है। ये वाली लीड होती है और ऊपर इसके सुपर लीड है। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, हुकूमत का हिस्सा ना शहबाज को वोट देंगे, नवाज शरीफ अपोजिशन में बैठे। ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया है। मौलाना फजल रहमान शदीद गुस्से में नजर आते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारे साथ बड़ी धांधली हो गई। उनकी तरफ से कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब भी हमारे साथ अपोजिशन में आ जाएं। मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह हुआ करते थे और इनकी सरबराही में 16 माह की हुकूमत बनी थी। हुकूमत की सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। बाकी सारी जमातों की सरबराही पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा उन दिनों नहीं थी जब हुकूमत में आई थी। तो मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो मज़ीद कहा गया है, सख्त गुस्से में नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल 2018 की धांधली का रिकॉर्ड भी टूट गया। पार्लिमान अहमियत खो बैठी, अब फैसले अवाम नहीं मैदान में होंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। कारकुन तैयार रहें, मुल्क की तहरीक चलाएंगे, किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। PTI के साथ ज़हनों का झगड़ा है, जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से तंबीह कर दी गई है कि हम तहरीक इंसाफ का साथ भी दे सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब असम्बली के मज़ीद 6 अरकान नून लीग में शामिल हो गए। सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन, हनीफ पताफी, महमूद कादर, तैमूर लाली, असगर गोरमानी की शमूलियत। अगली खबर है वज़ारत ख़जाना की IMF से मज़ीद $6 अरब लेने की तैयारी। बिजली गैस मज़ीद महंगी, मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी और टैक्स इस तरह भी ख़त्म होगा। ज़राए के हवाले से ये खबर दी गई है। पीपल्स पार्टी का काबीना में ना बैठना हुकूमत के लिए ख़तरा होगा, ये ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है। नून लीग को भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तमाम सूबों में धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। जिस प्रोग्राम में ख्वाजा आसफ बैठे थे उसमें इनकी तरफ से कहा गया है, अली मोहम्मद खान की तरफ से, कि हाफिज नईम ने दस्तबरदार होकर आला मसाल कायम की। हाफिज नईम और रहमान को कराची से सूबाई सीट जिता दी गई थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं सीट नहीं जीता बल्कि मैं तो हारा हूँ, PTI वाले जीते हैं, उनको ये सीट दी जाए। तो इस पर अप्रिशिएट किया जा रहा है। 1-2 जगह से और भी MNAs और MPs की तरफ से ऐसा ही रवैया इख्तियार किया गया है। अगली खबर है, वाज़े हो गया पाकिस्तान में इंतखाबात मुसब्बकती थे। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है, मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मुसब्बकती से जंग वालों ने ये क्या मतलब निकाला है, किस लफ्ज़ का मतलब निकाला है। बाकी अखबारात में ये कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जारी है। उनकी तरफ ये कहा गया है कि लोग इंतखाबी नताइज मानने के लिए तैयार नहीं हैं और हम भी इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात चाहते हैं। तो तहकीकात के बाद जो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी उसके साथ तावन करेंगे। ये अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है।
پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد چاہتی تھی۔ عمران کے بیانیے نے راستے بند کر دیے۔ یہ وارث حیدری کی طرف سے ایکسکلوسیو خبر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی تو ملنا چاہتی تھی، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے پہلے ہی عمران خان نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ، تین پارٹیوں کے ساتھ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، مسلم لیگ نون، MQM اور پیپلز پارٹی۔ آگے چلتے ہیں، اس خبر کی آگے بھی تھوڑی سی وضاحت آ جائے گی۔ گیس نکالنے میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنے کی اجازت کا مطالبہ، مارکیٹ فورسز کو قیمتوں کے تعین کا اختیار دینے پر VC کا زور۔ یہ کوئی معیشت والوں کی خبر ہے، معیشت دانوں کی وہی اس پر تبصرہ بہتر کر سکتے ہیں۔ بہرحال گیس نکالنے کے لیے تیسرے فریق کا مطالبہ کیا گیا تو بہتر ہے۔ حالیہ کشیدگی کے باوجود پاکستان کا ایران سے درآمدات پر انحصار مزید بڑھ گیا۔ شوکت صدیقی کی درخواست پر کارروائی آگے بڑھانا خلاف آئین ہے۔ جنرل فیض حمید کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ جنرل فیض حمید ایک بار پھر خبروں میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جب ایک جج استعفیٰ دے دیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہ کیس چلتا ہے نہ کوئی اور بات ہوتی ہے۔ جنرل فیض حمید شاید پہلی بار میدان میں اس طرح سے آئے ہیں۔ اگلی خبر ہے، یقین دلائیں فوج کاروبار نہیں صرف ملک کی دفاع کرے گی۔ یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فوج صرف اپنا وہ کام کرے گی جو اس کا کام ہے، اور قاضی فیصل صاحب آپ کا جو کام ہے، عدلیہ کا جو کام ہے، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، انصاف کی فراہمی۔ واہ سبحان اللہ، جو آج کل انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران کے بغیر جمہوریت چلے گی نہ پارلیمنٹ، نہ ہم چلنے دیں گے، لطیف کوسہ کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے۔ مودی کے ہاتھوں ابوظہبی میں پہلے ہندو مندر کا افتتاح، تعمیر پر 9 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی لاگت آئی۔ خلیج میں سب سے بڑا مندر ہوگا۔ یہ ابوظہبی میں بنایا گیا مندر ہے۔ سعودی عرب میں بھی یہ مندر بنایا گیا تھا۔ ایک مندر بھارت کی طرف سے نیا اس کا افتتاح ہوا ہے۔ بابری مسجد کو گرا کر بنایا جانے والا رام مندر، وہ نفرتوں کا مندر ہے۔ تو عبادت گاہ جو بھی ہو، اس کی بنیاد میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن رام مندر میں ایسا سب کچھ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مندر بنتا ہے، سعودی عرب میں مندر بنتا ہے، کوئی بھی عبادت گاہ بنتی ہے اس میں نفرتیں نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ انڈیا اور ابوظہبی کا دوستی کا معاملہ ہے، مزید دوستی بہتر ہوگی۔ مریم نواز سے چیف سیکرٹری پنجاب کی رائے گنج میں ملاقات۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے پنجاب کا۔ لطیف کوسہ کا پیر پگاڑا سے رابطہ، بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا۔ پنجاب کی متوقع کابینہ کے لیے ناموں پر غور شروع، نوجوان چہرے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگلی خبر ہے، زرداری پی ٹی آئی سے رابطہ کرتے رہے، یہ شیر افضل کی طرف سے کہا گیا ہے۔ باتیں بچگانہ ہیں اور یہ کامیڈی شو ہے، یہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے اس خبر میں بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحاد کرنا چاہتی تھی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی خبر، وارث حیدری کی خبر تھی۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد چاہتی تھی، تو اسی خبر کی آگے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکسٹینشن ہے، جیسا کہ شیر افضل کی طرف سے کہا گیا۔ لیکن اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے فیصل کریم کنڈی کا، اس پر آپ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ درست ہے یا نہیں درست۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی ایسی ہی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ کل پرسوں تک تحریک انصاف سے بھی رابطہ ہو جائے گا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے ان کے ساتھ کئی پارٹیوں کے سربراہان ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے ملاقات کی، اعجاز الحق نے ملاقات کی، تو اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو سکتا ہے۔ دوبارہ گنتی یہ جو آئی قومی اسمبلی کی مزید 2 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب۔ عبدالغفور حیدری NA 261، مولوی سید سمیع اللہ 251 سے کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی جب انہوں نے احتجاجی کال دی، جب انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اس سے پہلے 4 نشستیں تھیں، دھمکی کے بعد گنتی شروع ہوئی تو مولانا فضل الرحمان کی 6 نشستیں ہو گئی ہیں۔ یہ جو آئی کی خوشاب NA 88 کے 26 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ آج ہوگی۔ جب مناسب اور ضروری ہوگا قومی اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے گا، یہ وزیر اطلاعات کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 29 فروری تک کسی بھی روز اجلاس بلا لیا جائے گا۔ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا کا فیصلہ محفوظ، IMF کی ڈیڈ لائن، اضافی گیس نرخ کو معقول بنانے کی ہدایت۔ پیٹرول آج 1.47، ڈیزل 7.50 فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا خدشہ۔ یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ کی پریڈ کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔
ملک کی تاریخ میں پہلی بار قلیل المدتی حج کی سہولت 12 کامیاب خواتین میں انیکا مہدی نے سب سے زیادہ 2 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ قومی اسمبلی کے لیے نواز شریف نے ریکارڈ 1,79,310 ووٹ لیے۔ دیگر کچھ اخبارات کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے نوائے وقت اخبار، اس کی لیڈ بھی وہی ہے، پنجاب نون لیگ کو سادہ اکثریت مل گئی، قائد کے اعتماد پر پورا اتریں گے شہباز، نواز شریف سیاست سے کنارہ کش نہیں ہو رہے۔ یہ مریم نواز کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پہلے شہباز نے کہا کہ قائد کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ رمضان پیکیج یوٹیلیٹی اسٹور پر 7 ارب 49 کروڑ روپے کے ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی سپورٹ واپس لے سکتی ہے، فضل الرحمان نے الفاظ میں گنجائش نہیں رکھی۔ خواجہ آصف نے مزید یہ بھی کہا ہے، IMF کی ایک اور شرط پوری، 1 فروری سے گیس مہنگی کرنے کی منظوری، CNG کی قیمت بھی بڑھا دی گئی۔ جماعت اسلامی کا KPK میں PTI کے ساتھ حکومت سازی میں تعاون کرنے سے انکار، وفاق میں کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد کے بعد صوبہ میں ہمارا اتحاد نہیں بنتا۔ اور جماعت اسلامی کی خیبر پختونخوا میں 3 سیٹیں تھیں، 1 پہلے حلے میں چلی گئی، 2 دوسرے میں چلی گئی۔ اب جماعت اسلامی کی خیبر پختونخوا میں 1 بھی سیٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کی طرف سے ان کے ساتھ اتحاد کی کوشش کی گئی۔ علی امین سمیت 9 مئی کے اشتہاری 9 منتخب ارکان اسمبلی کی گرفتاری کے لیے حکومتی حکمت عملی تشکیل دے دی گئی۔ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے سب کو مدد کرنی چاہیے، MQM کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ نے پھر پاکستان میں شفاف انتخابی عمل یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مبینہ انتخابی دھاندلی، بلوچستان میں 4 جماعتی اتحاد کا احتجاج جاری، ان میں مولانا فضل الرحمان کی 5ویں پارٹی بھی شامل ہو رہی ہے۔ 4 آزاد ارکان IPP میں شامل علیم خان سے ملاقات، نواز شہباز حمزہ کے خلاف درخواستیں خارج، اون چودھری اور اسد قیصر کی کامیابی چیلنج کر دی گئی۔ یہ میرے پاس آ گئی ابھی ڈیلی پاکستان۔ حکومت سازی کے بعد لاہور کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا میدان سجنے کو تیار۔ سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ سب سے مضبوط امیدوار۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنی آئینی حیثیت ہی معلوم نہیں، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ لاہور سے بلاول کی شکست اسباب جاننے کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ اس کے اسباب ہم تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ PTI کا اس طرح سے کوئی ہولڈ نہیں ہے جہاں سے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے الیکشن میں حصہ لیا گیا تھا۔ پاکستان میں نئی تاریخ رقم، مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی اخبارات کی کچھ خبریں۔ یہاں پہ میرے پاس ڈان اخبار بھی پڑا ہے، اس کی ہیڈ لائن ہے، یہ UIF enters protest mode as جماعت بریکس اپ ود PTI۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے احتجاج کا اعلان، اور جماعت اسلامی نے PTI کے ساتھ اتحاد توڑ دیا، اس کے ساتھ نہ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھی آج کے اخبارات کی چند خبریں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔